ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسانی صبر کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ایسا انسان جسے کائنات کے مالک نے ہر نعمت سے نوازا، جس کے پاس بادشاہوں جیسا جاہ و جلال تھا، جس کے آنگن میں بیٹوں اور بیٹیوں کی بہار تھی، اور جس کی سخاوت کے قصے پورے عرب اور شام میں مشہور تھے، مگر پھر تاریخ نے ایک ایسا ورق پلٹا کہ ایک ہی دن میں وہ شہنشاہ بے یار و مددگار ہو گیا۔ مال دولت مٹی میں مل گئی، جوان اولاد ملبے تلے دب گئی، اور وہ جسم جو کبھی طاقت کا نمونہ تھا ایک ایسی اذیت ناک بیماری میں مبتلا ہوا کہ اپنوں نے بھی منہ پھیر لیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف ایک کہانی نہیں سنیں گے، بلکہ ہم اس صبر کا مشاہدہ کریں گے جس کی قسم فرشتے کھاتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے شیطان نے ایک اللہ کے نبی کو بہکانے کی کوشش کی۔ ہم اس وفادار بیوی کا ذکر کریں گے جس نے شوہر کی خدمت کے لیے اپنی چٹیا تک بیچ دی، اور ہم اس لمحے کا انتظار کریں گے جب زمین سے شفا کا چشمہ پھوٹا اور اللہ نے ثابت کر دیا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کی زندگی میں کوئی دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کا نظریہ بدل دے گی۔ تاریخ انبیاء کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ آپ حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت عیسی علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا زمانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کچھ عرصہ بعد کا بتایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شام کے علاقے حران میں وہ مقام عطا کیا جو اس وقت کسی اور کے پاس نہ تھا۔ قدیم کتابوں اور ریسرچ کے مطابق آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں اونٹ، گائے اور بیل تھے۔ 500 جوڑی بیل تو صرف آپ کی زمینوں میں ہل چلانے کے لیے تھے۔ آپ کی چراگاہیں میلوں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اللہ نے آپ کو 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا کی تھیں۔ آپ کا دسترخواں اتنا وسیع تھا کہ کوئی غریب بستی میں بھوکا نہیں سوتا تھا۔ لیکن ناظرین، اتنی دولت کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام کی صبح و شام اپنے رب کی تسبیح اور سجدوں میں گزرتی تھی۔ آپ کی اس عبادت گزاری اور شکر گزاری نے شیطان کو آگ لگا دی، اور یہیں سے اس عظیم آزمائش کا آغاز ہوا جس نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ ناظرین، اب ہم اس مقام پر ہیں جہاں قدرت نے صبر کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے اللہ سے اجازت مانگی کہ وہ ایوب کے مال پر وار کرے۔ پہلا وار آپ کے مویشیوں پر ہوا۔ آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں اونٹ اور گائے تھیں جو میلوں دور چراگاہوں میں چر رہے تھے۔ اچانک آسمان سے ایک ایسی ہیبت ناک بجلی گری جس نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ چرواہے جو برسوں سے ان ریوڑوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے وہ سب کے سب آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ ایک چرواہا جس کا آدھا جسم جھلس چکا تھا وہ بھاگتا ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی جب اس نے کہا، اے ایوب، آپ کا وہ مال جس پر پورا ملک رشک کرتا تھا وہ اب صرف راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے۔ ایک جانور بھی زندہ نہیں بچا۔ ابھی وہ یہ خبر سنا ہی رہا تھا کہ دوسرا قاصد آیا اور پکارا، اے اللہ کے نبی، آپ کے وہ باغات جن کی ہریالی سی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں انہیں دشمنوں نے لوٹ لیا اور آپ کے تمام غلام قتل کر دیے گئے۔ ناظرین، ذرا تصور کریں، وہ شخص جو صبح اٹھا تو علاقے کا سب سے امیر انسان تھا، دوپہر ہوتے ہوتے اس کے پاس پہننے کے کپڑوں کے سوا کچھ نہ رہا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ کیا وہ چلائے؟ کیا انہوں نے شکوہ کیا؟ نہیں، آپ نے زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی، اسے سر پر ڈالا اور سجدے میں گر گئے۔ آپ کی زبان سے وہ تاریخی الفاظ نکلے، اے میرے رب، ننگا ہی دنیا میں آیا تھا اور ننگا ہی تیرے پاس لوٹ جاؤں گا۔ تو نے دیا تھا، تو نے ہی لے لیا، تیرا نام ہر حال میں بلند رہے گا۔ ناظرین، لیکن شیطان کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ اسے لگا کہ شاید اولاد کا دکھ حضرت ایوب کو توڑ دے گا۔ ایک دن جب آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے تو اچانک ایک ایسا خوفناک زلزلہ آیا جس نے پوری عمارت کو جڑوں سے اکھاڑ دیا۔ وہ بھاری بھرکم چھت ان معصوم بچوں پر آ گری۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر ملی کہ ان کی پوری نسل ایک ہی لمحے میں ختم ہو گئی تو ایک باپ کے ناطے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر زبان پر پھر بھی اللہ کی رضا کا تذکرہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے میری اولاد کو مجھ سے پہلے اپنے پاس بلا لیا۔ ناظرین، مال چلا گیا، اولاد چھن گئی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کا ایمان پہاڑ کی طرح اپنی جگہ قائم رہا۔ اب شیطان نے اللہ سے آخری اجازت مانگی کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے اس کے جسم پر اختیار ہے، مگر اس کے دل اور زبان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔
اور پھر وہ بیماری شروع ہوئی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ناظرین، جب حضرت ایوب علیہ السلام کے پورے جسم پر آبلے اور زخم نمودار ہونے لگے، ایسی خارش اور ایسی جلن کہ آپ علیہ السلام مٹی اور پتھروں سے اپنے جسم کو رگڑتے تھے تاکہ کچھ سکون مل سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ حسین و جمیل چہرہ پہچاننے کے قابل نہ رہا۔ زخموں سے ایسی بو آنے لگی کہ وہ دوست جو کبھی آپ کی محفلوں کی جان تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کے گھر کے قریب سے گزرنا چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ بستی کے لوگوں میں یہ خوف پھیل گیا کہ شاید یہ کوئی چھوت کی بیماری ہے۔ انہوں نے مشورہ کیا اور فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایوب کو اس بستی سے نکال دو ورنہ ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ناظرین، ذرا اس منظر کی ہولناکی محسوس تو کریں۔ وہ شخص جو کبھی بستی کا راجکمار تھا، آج اسے دھکے دے کر باہر نکالا جا رہا تھا۔ آپ کو بستی سے دور ایک کوڑے کے ڈھیر کے قریب ایک جھونپڑی میں چھوڑ دیا گیا۔ وہاں نہ کوئی سایہ تھا نہ کوئی بستر۔ اس قسم پوری کے عالم میں جب بھائیوں نے آنکھیں پھیر لیں اور دوستوں نے پیٹھ دکھا دی، صرف ایک ہستی تھی جو آپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ تھیں آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بی بی رحمت علیہ السلام۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ بی بی رحمت حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے حضرت ایوب علیہ السلام کے زخموں کو صاف کرتیں، وہ ان کے لیے دور دور سے پانی بھر کر لاتیں، اور جب گھر میں کھانے کو کچھ نہ بچا تو اس شہزادی نے لوگوں کے گھروں میں مزدوری شروع کر دی۔ ناظرین، کئی بار ایسا ہوا کہ بستی کی عورتوں نے انہیں صرف اس لیے کام سے نکال دیا کہ تم ایوب کی بیوی ہو، تمہارے ہاتھ لگانے سے ہمارے برتن ناپاک ہو جائیں گے، مگر بی بی رحمت نے کبھی ہمت نہ ہاری۔ وہ رات بھر جاگ کر حضرت ایوب کے سرہانے بیٹھتیں اور اللہ سے ان کی شفا کی دعا کرتیں۔ ناظرین، یہ 7 سال کا وہ عرصہ تھا جس میں ہر لمحہ ایک قیامت تھا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ جب بی بی رحمت کہتیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، دعا کیوں نہیں کرتے، تو آپ جواب دیتے، رحمت، میں نے 70 سال عافیت میں گزارے ہیں، کیا میں صرف 7 سال کی تکلیف پر اپنے رب سے شکوہ کروں؟ مجھے شرم آتی ہے کہ میں ابھی سے ہمت ہار دوں اور دعا مانگوں۔ ناظرین، اب ہم داستان کے اس موڑ پر ہیں جہاں انسانی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بستی سے باہر نکالے ہوئے 7 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ جسم جو کبھی ریشم کے بستر پر سوتا تھا، اب مٹی اور راکھ پر پڑا تھا۔ آپ کی حالت یہ تھی کہ جسم مبارک کی کھال جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ شدید گرمی اور زخموں کی تپش نے آپ علیہ السلام کے وجود کو پگھلا کر رکھ دیا تھا، مگر سبحان اللہ، ان کی زبان ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی۔ ناظرین، لیکن اس آزمائش کا ایک دوسرا پہلو حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ بی بی رحمت تھیں، جو کبھی مصر کی شاہی خاندان کی شہزادی تھیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں۔ آج دوسروں کے گھروں میں برتن مانجنے اور جھاڑو دینے پر مجبور تھیں۔ لوگ انہیں تانے دیتے کہ اے رحمت، تو کس کی خدمت کر رہی ہے؟ وہ دیکھ تیرا شوہر کس حال میں ہے، کیا اب بھی تو اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی؟ ناظرین، مگر وہ شیر دل خاتون جواب دیتیں، میں نے ان کے ساتھ عیش و عشرت کے 70 سال گزارے ہیں، کیا میں ان کی بیماری کے چند سالوں میں ہی ان کا ساتھ چھوڑ دوں؟ ناظرین، ایک دن وہ دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کو رلا دیا۔ بی بی رحمت جب کام کی تلاش میں نکلیں تو بستی والوں نے انہیں کام دینے سے انکار کر دیا۔ وہ اس خوف میں مبتلا تھے کہ کہیں ان کی بیماری بستی میں نہ پھیل جائے۔ گھر میں فاقہ تھا اور حضرت ایوب علیہ السلام بھوک سے نڈال تھے۔ بی بی رحمت خالی ہاتھ گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھیں۔ تب انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو کسی عورت کے لیے موت سے کم نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایک امیر عورت کو اپنی لمبی اور خوبصورت زلفیں یعنی بالوں کی چٹیاں بیچ دی، صرف اس لیے کہ اس کے بدلے کچھ روٹیاں خرید سکیں اور اپنے بیمار شوہر کا پیٹ بھر سکیں۔ ناظرین، جب وہ گھر پہنچیں اور حضرت ایوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے بال کٹے ہوئے ہیں تو آپ علیہ السلام کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ نے پوچھا، اے رحمت، یہ کیا ہوا؟ جب حقیقت کھلی تو حضرت ایوب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ناظرین، یہ وہ مقام تھا جہاں صبر کے پہاڑ نے پہلی بار اپنے رب کو پکارا۔ ناظرین، اب شیطان نے دیکھا کہ نہ مال چھیننے سے کام بنا، نہ اولاد مارنے سے، تو اس نے آخری وار وسوسے کی صورت میں کیا۔ وہ ایک حکیم کا روپ دھار کر بی بی رحمت کے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہارا شوہر کبھی ٹھیک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ کے بجائے میرے سامنے سجدہ نہ کر لے۔ میں ایک لمحے میں اسے شفا دے دوں گا اور تمہاری ساری دولت واپس آ جائے گی۔ ناظرین، بی بی رحمت جو تھک چکی تھیں اور پریشان تھیں، انہوں نے یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام کو بتائی۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام کو شدید جلال آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے رحمت، کیا تو شیطان کے بہکاوے میں آ گئی؟ خدا کی قسم، اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں تجھے اس بات پر 100 کوڑے ماروں گا۔
ناظرین، یہ غصہ اپنی بیوی سے نہیں تھا بلکہ اللہ کی غیرت کے لیے تھا۔ ناظرین، جب آزمائش اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور انسانی ہمت کے چراغ بجھنے لگے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں وہ التجا کی جس کی مثال تاریخ انبیاء میں نہیں ملتی۔ قرآن پاک کے 70ویں پارے کے سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ اس لمحے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میرے رب، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ذرا اس دعا کی گہرائی پر غور کریں۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میرے زخم ٹھیک کر دے یا میری دولت لوٹا دے۔ آپ علیہ السلام نے صرف اپنی حالت بیان کی اور اللہ کی صفت رحیمی کا واسطہ دیا۔ یہ بندگی کا وہ اعلیٰ مقام تھا جہاں بندہ اپنی تکلیف کو بھی اللہ کی رحمت کے سپرد کر دیتا ہے۔ پھر قرآن گواہی دیتا ہے کہ جیسے ہی الفاظ ادا ہوئے آسمان کے فیصلے بدل گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی پس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو تکلیف انہیں تھی وہ دور کر دی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ نے انہیں ان کی اولاد بھی لوٹا دی اور اتنا ہی مزید اور بھی عطا کر دیا تاکہ یہ عبادت گزاروں کے لیے ایک ابدی سبق بن جائے۔ ناظرین، یہ آیت آج بھی ہر اس انسان کے لیے امید کی کرن ہے جو بیماری یا مصیبت میں گھرا ہوا ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا عرش الہی سے ٹکرائی تو کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا تھا کہ اس بندے نے صبر کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کی پکار سنی اور جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورہ سواد میں اللہ اس معجزاتی حکم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے ایوب سے کہا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ہے نہانے کا ٹھنڈا پانی اور پینے کا مشروب۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی قدرت کا وہ عظیم شاہکار تھا کہ جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، وہاں سے شفا کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اللہ نے اسی ایک چشمے میں دوہری شفا رکھی تھی، ایک باہر کے زخموں کے لیے جسے آپ نے غسل کیا اور ایک اندرونی بیماریوں کے لیے جسے آپ نے پیا۔ ناظرین، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس پانی نے دیکھتے ہی دیکھتے 7 سال کی اذیت کو ایسے دھو دیا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے رہتی دنیا کو دکھا دیا کہ جو اللہ کے لیے سب کچھ ہار دیتا ہے، اللہ اسے دوبارہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا منظر کا تصور کریں، وہ جسم جو سالوں سے حرکت کرنے سے قاصر تھا، اس میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑی۔ جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے اس معجزاتی پانی سے غسل کیا، ان کے جسم کے تمام زخم، تمام آبلے اور تمام بیماریاں ایسے غائب ہو گئیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام کی جلد ریشم کی طرح نرم ہو گئی اور چہرے پر وہ نور آ گیا جو جوانی کے عالم میں ہوا کرتا تھا۔ نہ صرف ظاہری جسم بلکہ پینے سے اندرونی تمام تکلیفیں بھی ختم ہو گئیں۔ اللہ نے اپنے صابر بندے کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور توانا بنا دیا۔ ناظرین، ادھر بی بی رحمت جو کہیں سے لکڑیاں کاٹ کر یا مزدوری کر کے واپس لوٹ رہی تھیں، جب اس مقام پر پہنچیں جہاں حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ کر گئی تھیں تو وہ چونک گئیں، کیونکہ وہاں وہ بیمار اور کمزور شوہر نہیں تھا بلکہ ایک نہایت حسین اور وجیح نوجوان بیٹھا تھا۔ وہ پہچان ہی نہ سکیں۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک بیمار شخص تھا، وہ کہاں گیا؟ خدا کی قسم، تم جب مسکراتے ہو تو مجھے میرے ایوب کی جوانی یاد آ جاتی ہے۔ حضرت ایوب نے مسکرا کر کہا، اے رحمت، میں ہی تمہارا ایوب ہوں۔ میرے رب نے مجھ پر رحم فرمایا اور مجھے شفا عطا کر دی۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر سجدہ شکر میں گر گئے۔ وہ تمام سالوں کی تھکن، وہ لوگوں کے تانے، وہ بھوک اور پیاس، سب کچھ ایک پل میں خوشی کے آنسوؤں میں بہہ گیا۔ ناظرین، اللہ کا نام ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے تو اللہ نے ان پر غیب سے سونے کی ٹڈیاں برسانا شروع کر دیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جلدی جلدی انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ اللہ نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اتنا مال نہیں دے دیا کہ اب تمہیں اس کی ضرورت نہ رہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، بار الہی، تیری عزت کی قسم، دولت تو بہت ہے مگر تیری برکت سے میں کبھی سیر نہیں ہو سکتا۔ صرف یہی نہیں، اللہ نے ان کی بستی میں برکتیں لٹا دیں۔ آپ کے وہ تمام باغات جو لٹ گئے تھے دوبارہ اللہ کے حکم سے واپس مل گئے۔ آپ کے ریوڑ دوبارہ سے ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے اور سب سے بڑھ کر اللہ نے آپ کو دوبارہ اولاد عطا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے بی بی رحمت کو دوبارہ جوانی عطا کی اور انہیں پہلے سے بھی زیادہ بیٹے اور بیٹیاں عطا کیں تاکہ ان کے چھن جانے والے بچوں کا نیم البدل مل سکے۔ ناظرین، اب ایک مسئلہ باقی تھا، وہ قسم جو حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کے دوران کھائی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔
اللہ تعالیٰ کو بی بی رحمت کی وفاداری اتنی پسند تھی کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے، چنانچہ اللہ نے رخصت دی اور فرمایا، اے ایوب تم 100 تنکوں کا ایک گٹھا بناؤ اور اسے ایک بار اپنی بیوی کو مار دو، اس طرح تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور تمہاری وفادار بیوی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ اللہ کی طرف سے اس عظیم خاتون کے لیے خاص تحفہ اور رعایت تھی۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ داستان ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مصیبت کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے بڑی نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کسی پریشانی میں ہیں، اگر لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، اگر بیماریاں آپ کو گھیر چکی ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس قصے کو یاد کریں اور اپنے رب کو پکاریں۔ یقین رکھیں وہ رب جو ویرانے میں چشمہ نکال سکتا ہے، وہ آپ کی زندگی کے ریگستان کو بھی گلستان بنا سکتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ایمان افروز داستان آپ کے دلوں میں اتر گئی ہوگی۔ اگر اس صبر و شکر کے سفر نے آپ کے ایمان کو تازگی بخشی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ نگہبان۔